العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. آپ لوگوں کے آج کے جو درس شریعت کا موضوع ہے غسل کا بیان. آج کا عنوان کیا ہے؟ یہ بایمانہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے زمانے میں. میں اپنے تجربے کی بات عرض کروں، اگر میں نے بالغ کی بات کروں، نابالغوں کی نہیں، بالغ مرد اور عورت کی بات کر رہا ہوں، اگر میں نے بالفرض اپنی اس مختصر سی زندگی میں 10 بندوں سے اگر میں نے سوال کیا ہے نا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، جب بندے پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، بندہ جنبی حالت میں ہو، جس کو حد سے اکبر بھی کہتے ہیں. حد سے، کل آپ نے طہارت کے اندر شاید سنا ہو کہ بندے کا حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا. کیا مطلب تھا؟ کہ اگر اس پر غسل لازم ہے تو غسل اس نے کر لیا ہو، یہ حد سے اکبر ہے. اگر اس کو وضو کی ضرورت تھی تو اس نے وضو کر لیا ہو، یہ حد سے اصغر ہے. اس کو فوقا حد سے اصغر بولتے ہیں. اب میں نے اگر 10 بھائیوں سے یا 10 بہنوں سے سوال کیا کہ جب کسی مسلمان پر غسل کیا ہو جائے، مثال کے طور پر ایک عورت اپنے ایام سے فارغ ہوتی ہے، مخصوص ایام سے کیا ہوتی ہے جو ہر مہینے عورت کو لاحق ہوتے ہیں، یا ایک خاتون اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی یا بچہ. اب جیسے ہی بچی اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو ہے وہ دم جاری ہوتا ہے، خون. اب وہ جیسے ہی رک گیا، اب وہ جیسے ہی، خواہ وہ 10 گھنٹوں کے بعد رک جائے، خواہ وہ 10 منٹ کے بعد رک جائے، عورت پر غسل کرنا فرض. عورت پر غسل کرنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے. بچی یا بچہ پیدا ہوا، انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا 40 دن پکے، جس کو کہتے ہیں چلہ. میں آج کل چلے میں ہوں. لوگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، بچی اور بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن پکے ہیں؟ مائیں بہنیں خصوصاً غور کریں، آپ میں سے جو بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی غور کریں. اسلام یہ ہے بچی یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے، جس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی کم از کم کوئی مدت اسلام نے مقرر نہیں کی. کم از کم کوئی مدت اسلام نے مقرر، چاہے 1 دن کے بعد رک جائے،
چاہے ایک ہفتے کے بعد رک جا، چاہے 12 دن کے بعد، چاہے 15 کے بعد، 18 20 22 25 23 27 30 35 39 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جا سکتا ہے۔ کم از کم اس کی کوئی مدت بیان اسلام نے کی؟ وہ 4 گھنٹوں کے بعد بند ہو جائے، عورت پہ غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹروں نے کہا کہ تیری صحت ایسی ہے کہ تو ابھی غسل کر سکتی، تو تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ اگر رمضان ہے تو روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسا ہم بیٹھے ہیں اس وقت، بچہ پیدا ہوا 10 گھنٹے کے بعد خون ختم ہو گیا، اب اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے۔ اگر آج رمضان ہوتا تو ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی زور کا ٹائم تھوڑی دیر بعد آئے گا، نماز پڑھنا فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ہمارا حکم ہے اس عورت کا وہی حکم ہے۔ یہ غلط رسم ہے، غلط رسم ہے، غلط رسم ہے کہ خون تو رک رہا ہے آپ کا 10 دن کے بعد 15 کے بعد، آپ نے چلہ ہی پورا کرنا۔ انشاءاللہ اس کا جب موضوع آئے گا اس میں عرض کریں گے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا۔ سرکار نے ایسی عورتوں کو جہنم میں دیکھا تھا معراج کی رات، یہ باقاعدہ آپ کے لیے ایک پورا موضوع آئے گا۔ تو جب کسی مسلمان پر غسل لازم ہو جائے تو اب کیا طریقہ بندہ غسل میں رکھے کہ بندہ پاک ہو جائے؟ بندہ کیا ہو جائے؟ اب غور کریں، سب سے پہلے ہم غسل کا ثبوت قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ غسل کرنے کا حکم قرآن میں آیا جب بندے پر غسل لازم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المائدہ، سورت کا نام کیا ہے؟ المائدہ، آیت نمبر 6، آیت نمبر، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، جنبی کا معنی ہوتا ہے جس پہ غسل لازم ہو جائے، جس پر اس کے کئی طریقے، لازم ہونے کے کئی اسباب ہیں، حیض و نفاس بھی ان اسباب میں، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اصطلاح ہے، احتلام بھی انہی اسباب میں، بیوی اور شوہر کا جنسی تعلق قائم کرنا بھی انہی اسباب میں سے۔ تو اب جس پر غسل کیا ہو جائے، اللہ قرآن میں فرما اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو، یعنی کیا کر لو؟ کس جگہ جس پر غسل لازم ہے اس کو حکم آیا قرآن پاک میں کہ غسل کرو۔ سورت کا کیا نام ہے؟ سورت المائدہ۔ سورت کا کیا نام ہے؟ آیت نمبر، یہ بار بار دہرا رہا ہوں، کل پھر پیپر میں اسی طرح ہی آپ کو لکھنا ہوگا ورنہ پھر نمبر نہیں ملیں گے، سیدھی سی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں۔ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غسل کے معاملے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے، سورت کا نام ہے نساء، سورت النساء، اور آیت نمبر ہے 43۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 4 اور 3، 43۔ کوشش ہم کرتے ہیں کہ عام فہم لفظوں میں آپ کو بات سمجھائی جائے۔ الفاظ جھاڑنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے سامعین کو وہ بات سمجھ آ جائے۔ تو متکلم کو چاہیے جتنا آسان ہو سکتی ہو بات اس کو کر ڈالے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ تمہارے سامعین، تمہارے مجمع کے لوگ جن سے تم کلام کرنا چاہتے ہو، جیسی زبان کو سمجھتے ہو اسی زبان میں ان سے کلام کرو، اسی زبان میں ان سے
کلام کرو. اب ہمارے اندر آ کے ایک بندہ پشتو شروع کر دے کہ جی میں آپ کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, تو بندہ اس کو یہی کہے گا بھائی صاحب عقل کا علاج کرو, ہمیں آتی نہیں تو ہمیں تبلیغ خواہ کرے گا, ہمیں آتی نہیں. اسی لیے حدیث پاک ہے جیسا مجمع ہے ویسی لغت میں ان کو سمجھایا جائے, جیسی زبان کو وہ سمجھتے ہوں, جیسی زبان کو وہ, جیسے آپ سب اردو زبان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, تو اب ہمارے علاقے میں جو مولد ہے اس کو چاہیے اردو میں بیان کریں. اسی طرح آپ لوگ پنجابی کو اچھے طریقے میں سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں جو مبلغ ہے اس کو چاہیے اردو میں نہیں کرتا تو پھر پنجابی میں کریں, کیونکہ یہ دونوں زبانیں فیصل آباد میں سمجھی جاتی ہیں. فیصل آباد, پنجاب, پاکستان میں یہ دونوں زبانیں اردو بھی اور پنجابی بھی, اور میرے خیال میں یکساں سمجھی جاتی ہیں. شاید پنجابی بنسبت اردو کے بزرگ لوگ زیادہ سمجھتے ہوں, شاید جو زیادہ عمر کے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 43 ہے. اے ایمان والو, نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, حتى تعلموا ما تقولون, حتیٰ کہ تم اس کو سمجھنے لگو, ما تقولون جو کچھ کہہ رہے ہو, جو کچھ کہہ رہے ہو. اور پھر فرمایا ولا جنوبا, اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب آؤ. جب تم پہ غسل لازم ہے تو تم نماز کے قریب آ سکتے یعنی پڑھ ہی نہیں سکتے. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک بندہ سفر میں ہے, غسل بھی لازم ہو گیا اور اس کے پاس پانی, تو تیمم کر لے. کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا. اب یہ 3 آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی. کس معاملے میں؟ جب غسل فرض ہو جائے تو اللہ نے حکم دیا اب خوب پاک ہو لو, یعنی کیا کر لو؟ غسل کر لو. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری احادیث مبارکہ غسل کے متعلقہ ہیں, لیکن ہم ان میں سے آپ کو ایک حدیث پاک جامع ترمذی باب الطہارہ سے عرض کرتے ہیں. اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی گئی. غور سے حدیث سننا. ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرما کے تشریف لاتے, جب غسل فرما کے, تو سرکار مدینہ غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی سے ستہ کی حدیث. غسل کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو, بس غسل کرتے ہی آپ مصلی پہ چڑھ جاتے, غسل کرتے ہی آپ. تو معلوم ہوا کہ غسل کرنے سے بندے کا وضو ہو جاتا ہے. بندے کا وضو خواہ وہ ننگا ہی غسل کرے تب بھی وضو ہو جاتا ہے, لیکن ننگا غسل اس وقت کرنے کی اجازت ہے برہنہ جسم, جب کسی اور بندے کی آپ کے جسم پہ نگاہ نہ پڑ رہی ہو. اگر ایسی حالت مثلا کوئی بندہ نہر پہ چلا گیا, یہیں ساتھ جو نہر, اور وہاں پر وہ ایسی حالت میں غسل کر رہا ہے کہ اگر مرد ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک, ناف سے لے کر اس پورے حصے میں سے 1 انچ بھی اگر کوئی جسم کا عضو نظر آ رہا ہے تو جس کا نظر آ رہا ہے اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے, اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھی کیا اتر رہی ہے. مرد کے لیے ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ دیکھیں ناف, اپنی زبان میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا دین سمجھنے کے لیے. ناف کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے لے کر یہ دیکھیں گھٹنوں تک, یہ گھٹنے, اس سے آپ کے ناف تک مرد کا کوئی حصہ اگر کسی
غیر شخص نے دیکھ لیا، بیوی مستثنا ہے، بیوی کیا ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگر یہاں کوئی مرض ہے، مگر ران پہ کوئی مرض ہے، کوئی پھوڑا بنسی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں گے تو اس کا علاج معالجہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب بھی مستثنا ہے، ڈاکٹر صاحب کو یہاں دیکھنے سے گناہ ہوتا؟ جہاں ضرورت ہے اسلام نے وہاں اجازت دے دی، اسلام نے وہاں کیا دے دی ہے؟ اب کوئی بندہ اس حالت میں نہ آ رہا یا کوئی اور کام کر رہا ہے کہ ناف سے لے کر مرد کی بات کرنا، مرد کی گھٹنوں تک اس کے جسم میں سے کوئی 1 انچ جگہ کیا ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے، جو دیکھے گا اس پر بھی۔ اس مسئلے سے، یہ حدیث پاک میں نے عرض کیا، یہ حدیث کا مفہوم الناظر والمنظور ملعونان کما قال علیہ السلام۔ اب اس سے آپ کو کوئی اور مسئلہ سمجھ آیا؟ میڈیا کی طرف جائیں ذرا، کیا سمجھ آیا؟ ایک بندے نے کہا جی ریسلنگ میں سمجھ آئی ہے کہ ریسلنگ والوں کی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو تو صحیح یار، آپ لوگ دیکھتے ہیں بس شرما رہے ہیں، اب حالانکہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میرے بھائی اگر وہ مسلمان ہے، کافر ہے تو اس سے کلام ہی نہیں، اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے، اور پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان ان کو دیکھتے ہیں ان پہ بھی لعنت اترتی ہے۔ اب غور کریں کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا یہ آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی مانے تو اپنی اس کی عافیت ہے، عاقبت بچ جائے گی، اگر کوئی کہے دیکھو جی یہ بھی کوئی بات تو خود جہنم کو جائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے؟ یا شریعت کا کیا نقصان ہے؟ یا حدیث کا کیا نقصان ہے؟ جو عمل نہ کرے اس کا اپنا ہی نقصان ہے نا جی۔ بھائی صاحب یہ میڈیا یہودیوں کی سازش ہے، یہ آپ سے آپ کے اسلامی اخلاقیات کو کھینچنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اسلامی ثقافت کو آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے اسلامی کلچر کو آپ سے دور پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ننگے لباس میں عورتیں آ رہی ہیں، ننگے لباس میں مرد آ رہے ہیں، جن کو دیکھنا ہی لعنت ہے، تو ایسا لباس استعمال کرنا لعنت کا موجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا تو کسی مفتی کا فتویٰ بندہ کہ یہ بھول گئے، یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ اسی طرح عورت، یہ تو مرد کی ستر کی بات کی، عورت کا ہاتھ اور پاؤں کے سوا کوئی چیز بھی دیکھنا جائز نہیں۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں کو بڑا تکتا رہے کیسے، مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں چھپاتی، بقا سارا جسم چھپا ہوا تو آپ گناہ گار نہیں ہوگے، مطلب یہ مرد کے لیے ان کو بھی گھور گھور کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے فقہاء نے تو اتنے تک لکھا ہے، کان کھولنے ذرا، کان دور ایک پتھر پڑا ہوا ہے، کیا پڑا ہوا؟ البحر رائق میں یہ موجود ہے اور بہت ساری کتابوں میں، اور بندے نے دور سے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ کوئی عورت ہی ہے، اس نے سمجھا یہ کوئی، حالانکہ حقیقت میں کیا تھا؟ دور سے دیکھنے والے مرد نے سمجھا یہ کوئی، تو اس کو گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ غور تو کریں آپ، اسلام آپ کی آنکھوں کی کتنی حفاظت مانگتا ہے۔ اسلام کہتا ہے گندگی پہ یہ نہ جائیں، آنکھیں دی ہیں قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں راستے کو دیکھ کے حلال روزی کمانے کے لیے، آنکھیں دی ہیں راستے کو دیکھ کے چل کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں اس سے راستوں کو دیکھ کر بندہ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو ملنے کے لیے جا سکتا ہے، کئی دین کے نیک کام ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو خدارا ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ کل ہم نے سنا عورت کا چہرہ بھی ستر میں نہیں ہے، کل بھائی محسن جب بیان کر رہے تھے تو وہ نماز کی بات کر رہے تھے، کس حالت کی بات کر رہے تھے؟ کہ نماز کی حالت میں عورت کا چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور الٹی سائڈ اور اس کا پاؤں جو ہے یہ ظاہر ہوگا، بقا پورا جسم عورت کو چھپانا شرط ہے۔ یہ نماز کی بات وہ کر رہے تھے، ہم کر رہے ہیں باہر نکلنے کی بات۔ عورت کو چہرہ چھپانا ضروری ہے جب باہر نکلے گی۔ سارا فتنہ ہی ہمارے زمانے میں چہرے سے اٹھ رہا ہے، سارا فتنہ ہی یہیں سے۔
حدیث پاک کیا آپ نے سنی؟ سرکار مدینہ جب غسل فرماتے تو غسل کے بعد کیا نہیں فرمایا کرتے تھے؟ تو معلوم ہوا یہ سنت ہے، غسل کر کے اسی کے ساتھ نماز پڑھیں، وضو نہ کریں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آ جائیں غسل کے فرائض۔ غسل کے احناف کے ہاں غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ فرض کا حکم تو آپ نے کل سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، جو چیز کسی عبادت کے لیے فرض ہو، جو چیز کسی عبادت کے لیے کیا ہو، جب تک وہ چیز پائی نہیں جائے گی وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب غسل جب بندے پر فرض ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ اونچی بولیں، اس کو دہرائیں، اس کو یاد کریں، کتنے فرض ہیں؟ اگر ان میں کوئی ایک بھی رہ گیا بندہ ساری زندگی ناپاک رہے گا، وہ پاک ہو سکتا؟ بھلے کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور جن جن کو پتہ نہیں تھا آج سن رہے ہیں تو کورس کے بعد جا کے سب سے پہلا کام یہی کریں کہ اس اعتبار سے غسل کر لیں جن پہ کبھی غسل فرض ہوا اور ان کو اس طریقے کا علم نہیں تھا، وہ گیا بس شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، اس کو چلا دیا، غسل کر کے 4-5 کلمے پڑھ ڈالے، سمجھنے لگا میں پاک ہو گیا ہوں۔ اسلام کہتا ہے تو ابھی تک پاک نہیں ہوا، تو ابھی تک پاک، کلمے پڑھنے سے تو کوئی پاک نہیں ہوتا بندہ، بلکہ اس حالت میں تو کلمے پڑھنا ہی گناہ ہے۔ جس حالت میں بندہ غسل کر رہا ہوتا ہے وہاں کلمے پڑھنا ہی جرم ہے، گناہ ہے۔ کتنے فرض ہیں غسل کے؟ جس بندے پر غسل لازم ہو جائے اگر اس نے یہ 3 کام کر لیے وہ بندہ پاک ہو جائے گا۔ بندہ کیا ہو جائے گا؟ بڑے آسان سے۔ نمبر 1، غرارہ کرنا، کلی بھی لکھ سکتے ہیں، کلی کرنا، غرارہ کرنا۔ اس حالت میں کلی اور غرارہ کرنا کہ پورے منہ میں، پورے حلق تک کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بلکہ اس سارے منہ میں پانی بہہ جائے۔ پانی مسنا، پانی مس ہوا تو وہ تو مسا ہوگا، دھلنا تو نہیں کہلائے گا۔ دھلنے کی طریق ہے وہاں سے پانی بہہ جائے، وہاں سے پانی۔ غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ جتنے بھائیوں کو اللہ نے کان دیے اور زبان بھی، وہ سارے بولیں، جس کو نہیں سمجھ آئی ہوگی آپ کے بولنے سے سمجھ آ جائے گی۔ غسل کے 3 فرضوں میں سے پہلا فرض کون سا ہے؟ اور کس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں حلق تک کوئی جگہ بھی بال برابر خشک، حتیٰ کہ ایک بندے نے چھلی وغیرہ کھائی، ہم مثال دے رہے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد اس پہ کیا لازم ہو گیا؟ غسل لازم ہو گیا۔ چھلی کھائی فرض کے، اس کے بعد جنسی تعلق بیوی سے قائم کیا تو غسل لازم ہو گیا۔ اب جب بندہ چھلی کھاتا ہے تو لامحالہ چھلی کے کچھ ذرات بندے کے دانتوں میں، اکثر کے دانتوں میں، ممکن ہے کسی کے دانتوں میں نہ بھی رہتے، ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب غسل کرے گا تو اس کی کلی کرنے سے پہلے ضروری ہوگا جو کچھ اندر پھنسا ہوا ہے اس کو نکالے، اس کو اگر نہیں نکالے گا تو اس جگہ تک پانی، جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل کا پہلا فرض، جب فرض رہ گیا تو بندہ پاک ہو سکتا۔ ابھی آپ کو فرض کا حکم بتایا۔ ہاں البتہ کسی کا دانت ہلتا تھا، دانت بزرگی کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے ہلنا شروع ہو جاتا، یا اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گیا۔ اب کسی ڈاکٹر نے جو دانتوں کے ماہرین
کسی مثالے کے ساتھ، کیمیکل کے ساتھ اس کے دانتوں کو جما دیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کیا؟ اب بندہ کہ کیا اس کو بھی چھڑانا پڑے گا؟ نہیں. ہر وہ چیز جس کے چھڑانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ معاف ہے. اس کے اوپر سے پانی گزر جائے بندہ پاک ہو جائے گا. کیونکہ جو ڈاکٹر نے مثالہ اندر لگایا ہے نا دانت کو جمانے کے لیے، اس کو اگر ہم باہر نکالنا چاہیں گے تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. کس چیز کا سامنا ہوگا؟ اسلام بندے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو اسلام نے کہا تیرے اوپر یہ مثالہ معاف، اس کے اوپر سے پانی گزر جائے تیری کلی والا فرض ادا ہو گیا. کلی والا فرض ادا ہو گیا. اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں عام حالت میں تو باریک باریک ذرات کھانے کے دانتوں کے اندر بسا اوقات پھنس جاتے ہیں. اس حالت میں کسی نے غسل جنابت کیا اور وہ باریک باریک ذرات رہ گئے تو یہ بھی شرعاً معاف ہے. یہ بھی شرعاً کیا ہے؟ یہ تھا غسل کا پہلا فرض. اب غسل کا دوسرا فرض. فقہا کی اصطلاح میں پہلے فرض کو المدمدہ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کو کلی کرنا یا غرارہ کرنا. اور فقہا کی اصطلاح میں غسل کے دوسرے فرض کو استنشاق کہتے ہیں. یہ آپ کے سوالات کے متعلقہ باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو پڑھے لکھے اس کو سنیں گے بازار انٹرنیٹ. استنشاق کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی. اب دوسرا فرض غسل کا، ناک کے دونوں سوراخوں میں سخت ہڈی تک. کہاں تک؟ پانی کو یوں اوپر چڑھانا کہ سخت ہڈی تک دونوں سوراخوں میں پانی اس طرح بہہ جائے کہ کوئی بال برابر جگہ خشک. یہ غسل کا دوسرا فرض ادا ہو گیا. غسل کا تیسرا فرض اور آخری فرض عند احناف، سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پورے جسم پر اس طرح پانی کا بہہ جانا کہ پورے جسم میں کوئی بال برابر جگہ خشک. جس بندے پر غسل لازم ہوا، خواہ احتلام کی وجہ سے، خواہ بیوی سے جنسی تعلق کی وجہ سے، خواہ عورت کے حیض کے خون ختم ہونے کی وجہ سے، خواہ نفاس کے خون ختم ہونے کی وجہ سے، جب تک یہ تین باتیں نہیں اپنائے گا وہ بندہ نہ پاک ہے، نہ پاک ہے، نہ پاک ہے. نہ وہ نماز کے قابل، نہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ وہ طواف کے قابل، نہ وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل. گویا وہ بیچارہ بس بھٹک رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. اپنی زندگی اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا تو الٹا اللہ کی لعنت اترے گی. ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے والے پر اللہ کی کیا اترتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی اترے گی. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں اس مسئلے میں؟ ایک بندہ جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھے گناہ ہے کہ نہیں؟ یار بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تو گناہ، اور جو بغیر غسل کے پڑھ رہے وہ تو بڑا گناہ، کیونکہ وضو حد سے اصغر ہے اور غسل فرض ہو جائے تو حد سے اکبر ہے. تو جس بھائی کو بھی یا بہن کو اس طرح غسل کرنے کا پتہ نہیں تھا، برائے مہربانی وہ اپنا غسل اس طرح جا کے کر لے تاکہ جو پیچھے ہو گیا اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے. اگلی نمازیں تو درست ہو جائیں نا، اگلی نمازیں تو درست ہو جائیں. یہ تھے غسل کے فرائض. بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ الرحمن کل آپ کو غسل کی سنتیں عرض کریں گے. یہ جو طریقہ تھا اس کی وجہ سے صرف اتنا تھا کہ بندہ پاک ہو جائے گا، غسل کرنے کو اس کو ثواب نہیں ملے گا. جو کل باتیں آپ کو لکھوائیں گے کم و بیش 16 کے قریب، تو ان کے ساتھ غسل کریں گے، ان 16 باتوں کی رعایت کرتے ہوئے تو پاک بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا. ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ خصوصاً سردیوں میں جب نماز میں آتے ہیں تو اپنے اوپر کیا لی ہوتی ہے؟ گرم سی چادر، کھیس، جو بھی اصطلاح لے لیں. تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اس طرح لی ہوتی ہے عورتیں جس طرح نقاب نہیں کرتی نماز میں، مرد کی حالت اس نے آدھا چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ بھی چادر کے. کہہ رہے ہیں کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے؟ ہمارے فقہاء اسلام کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. چاہے کتنی سردی ہو، چہرہ مکمل ظاہر ہونا چاہیے. چہرہ مکمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ جو ہاتھ ہیں آپ نے نماز میں باندھنے ہیں یہ آپ کی چادر کے اوپر ہونے چاہیے، چادر نیچے ہونی چاہیے. ہاتھ چادر کے، چادر نیچے ہونے چاہیے. بقا جسم کے اوپر بھلے چادر آ جائے کوئی مذاکرہ. دو چیزیں آپ کی ظاہر ہونی چاہیے. نمبر 1، نمبر 2 آپ کی نماز درست، ورنہ مکروہ ہے. صلو علی الحبیب. کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کے نیچے عورتیں مہندی کا استعمال کرتی ہیں. باقاعدہ طور پہ اس سوال کی ضرورت ہے، کیا اس کی اجازت ہے شرعاً؟ پہلے ایک حدیث پاک سن لیں پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. مرد کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانا گناہ ہے. مرد کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانا کیا ہے؟ بھلے اس کی شادی ہی کیوں نہ ہو. سرکار علیہ السلام ایسے بندے سے ناراض ہیں جو مرد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پہ کیا لگائے. ایک اور حدیث بھی سن لیں، مشکات شریف میں ہی حدیث ہے. کسی کا حدیث پاک ہے کہ اگر مرد کو ضرورت ہو میڈیکل کی دنیا میں، گرمیوں میں ایک بندے کو اتنی گرمی لگی جناب، پاؤں سے آگ نکل رہی ہے، پاؤں جلتے ہیں، پھر بعض حکماء اور طبیب کیا کہتے ہیں آپ اپنے پاؤں پہ کیا لگا لو. تو یہ مشکات میں حوالہ اس کا موجود ہے. جب مرد کو ضرورت پڑ جائے تو مرد کے لیے بھی پاؤں کے نیچے مہندی لگانا جائز ہو جاتا ہے. مرد کے لیے بھی پاؤں کے نیچے مہندی لگانا، حالانکہ اس کے لیے ہاتھ پہ مہندی لگانا کیا تھا اسلام میں؟ گناہ تھا، ناجائز تھا. جب ضرورت پہ اس کو اسلام نے کیا دے دی ہے. اب عورت کی طرف آئیں جو آپ کا سوال ہے. عورت کے لیے ہاتھ پہ مہندی لگانا کتنا ضروری ہے پہلے یہ سمجھ لیں. سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت بیعت ہونے کے لیے آئی تو عورتیں نا آپ سے جب بیعت کرتی تو عورتیں باپرد بیٹھا کرتی تھی. سرکار نے کبھی بھی کسی عورت کو بغیر پردے کے بیعت نہیں فرمایا. دیکھیں سرکار کتنے بڑے پرہیزگار و متقی کہ کوئی مثال و متقی کہ کوئی مثال بھی ہمارے جیسے گنوار لوگ آپ کی تقوی و طہارت کی نہیں دے سکتے. اللہ کے بعد سب سے بڑی شان آپ کی. آپ نے بھی عورتوں سے کیا کیا؟ غور کرو. اور کہاں آج کے جعلی پیر جو بغیر ہاتھ پاؤں دبوائے بیعت ہی نہیں کرتے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ پتہ ہے کہتے کیا ہیں؟ ہم بزرگ بندے ہیں، ہم نیکوکار ہیں، عورت ہمارے سامنے آ بھی جائے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں اے جعلی پیرو،
اے اسلام کے خلاف چلنے والے پیرو، تمہارے اندر تقو طہارت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کریم کے اندر زیادہ تھا؟ تم تو چوڑے چمار ہو جو شریعت کو توڑ رہے ہو، کہتے ہو ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں اس لیے عورتیں سامنے آ بھی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسا دین سکھایا، فرمایا گو کھرمو درجے، گویا یہاں تو شک والی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات ہوگی جو شک کرے وہ کافر، کیونکہ نبی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہا ہے۔ لیکن سرکار نے کبھی بھی کسی عورت کو بے پردہ اپنے سامنے آنے، پردے میں بٹھا کے مسائل بتاتے، پردے میں بٹھا کے ان کو تبلیغ فرماتے، عورتوں کو پردے میں بٹھا کے بیعت فرماتے، تو معلوم ہوا یہ پیر جھوٹ بولتا ہے۔ جو کہتا ہے نا میری مریدنی میرے سامنے آ جائے، یہ شیطانی پیر ہے۔ یہ کون سا پیر ہے؟ پیروں کی دو قسمیں ہوتے ہیں نا، ایک رب رحمان والے اولیاء اور دوسرے شیطان لعین والے اولیاء۔ یہ جو عورتوں کو کہنا آ جاؤ آ جاؤ، یہ شیطان والے، ان سے بچ کے رہنا، ان سے شرعاً ان کا بندہ مرید بھی نہیں ہوتا، کوئی ہو گیا تو کسی اور کا ہو جائے۔ یہ فاسق و فاجر ہے جو عورتوں سے پنڈلیاں دبوائے، پاؤں دبوائے، پتہ نہیں کیا کیا دبوائے۔ کبھی اس کے سار میں درد ہوتا تھا جب کسی مریدنی کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی تیری بیوی مر گئی ہے کیا؟ تیری بیٹی نہیں ہے کیا؟ جہاں تک اسلام نے ان کو اجازت دی ان سے جا کے دبوا۔ کسی اور کی عزت سے کیوں کھیلتا ہے؟ اور جس کی عزت سے کھیل رہا ہے اس سنی کو بھی کچھ غیرت کرنی چاہیے، دلہ بن کے گھر بیٹھا نہ رہے۔ پیر صاحب آپ کی عورتوں سے دبوا سکتے؟ اونچی بولو یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت کا مسلک ہے، پیر صاحب اپنی مریدنی سے اپنے جسم کو دبوا سکتے؟ پیر صاحب کو اپنی مریدنی سے شرعاً پردہ فرض ہے، شرعاً پردہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ اب آپ کی مرضی، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، یا ان شیطانوں کو مانو۔ یہ شیطان کی شکل میں پیر بنے ہوئے جو شریعت کو توڑ رہے ہیں، شیطان کی شکل میں پیر بنے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سرکار نے ایک عورت کو پردے میں بیٹھی ہوئی کو بیعت فرمانا تھا، اور آگے کا جو نظام ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، کپڑے کا ایک حصہ اس عورت کے ہاتھ میں اور دوسرا حصہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، یوں بیعت کیا جاتا پردے میں بھی بٹھا کے۔ تو جب عورت نے آگے کپڑے میں ہاتھ بڑھایا، سرکار نے دیکھا عورت کا ہاتھ سفید تھا۔ سفید کا معنی ہے اوپر مہندی لگی ہوئی نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا کیا یہ عورت کا ہاتھ ہے؟ فرمایا میں اس کو بیعت نہیں کرتا، کیونکہ عورت کا ہاتھ تو مہندی سے رنگا ہوا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے کتنا ضروری ہے ہاتھوں پہ مہندی لگانا، غور کرو۔ سرکار نے فرمایا یہ عورت کا ہاتھ کیسے ہے؟ حالانکہ جو عورت ہے اس کا ہاتھ ہر وقت مہندی میں کیسا ہوتا ہے؟ رنگا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو مردوں جیسا ہاتھ، اس میں مہندی نہیں لگی ہوئی۔ مرد کے لیے لگانا گناہ اور عورت نہ لگائے تو سرکار فرمایا یہ عورت کا ہاتھ ہی نہیں ہے، یہ عورت کا تو ضرورت پڑے تو جس کے لیے ہاتھوں پہ لگانا گناہ اس کو پاؤں پہ لگانا جائز، تو جس کے ہاتھوں پہ ہر وقت مہندی لگنے کا حکم ہو اس کو ضرورت پڑے تو پاؤں پہ مہندی لگانا گناہ ہوگا یا جائز ہوگا؟ لیکن بات ضرورت کی ہے۔ یہ جو فیشن بنا کے اوپر ڈیزائننگ کر کے لوگوں کو دکھاتی ہے نا، ان کو شرم و حیا آنی چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اس طرح لگانا گناہ نہیں، جس نیت سے لگا رہی ہیں۔ باہر نکلنا ہے، اوپر جناب پھول بوٹیاں یہ وہ بنا کے جائیں گے تو مرد ہماری طرف مائل ہوں گے، تمہارے اوپر رب کی لعنت ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے حدیث سے ایسے سنی، پوری عورت با پرد ہو، صرف کیا لگا کے نکلی ہے؟ سرکار نے اس کو کتنا برا کہا، فرمایا یہ فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، بازاری عورت ہے، طائفہ عورت ہے۔ تو جو اپنے پاؤں کو حسین و جمیل بنا کے مردوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اس پر یہ حدیث اشارت و نص کے اعتبار سے فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس کی خوشبو پہ پابندی لگائے اسلام، اس کو کب اجازت ہوگی
ایسے جناب پھول بوٹیاں اس میں بناتے جائے کہ دیکھنے والا حیران رہ کے رہ جائے، وہ نہ بھی دیکھے تو ضرور دیکھے۔ ان کی یہ کوشش ہے، اس طرح نہ لگائیں، اس طرح میری اسلامی بہنیں نہ لگائیں، اس نیت سے نہ لگائیں۔ آپ نے ضرورت محسوس کی ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، اپنے پاؤں کے نیچے سادہ سادہ مہندی لگا ڈالو، اور پھول بوٹیاں نکالنے سے ویسے بھی میرے خیال میں گرمی دور نہیں ہوگی، وہ تو آدھے ہاتھ پہ لگے گی، آدھے پہ لگے گی ہی نہیں۔ اگرچہ عورت اپنے ہاتھ پہ اگر اپنے شوہر کے لیے کوئی ڈیزائننگ کرتی ہے تو ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر باہر کسی اجنبی کے لیے کرے گی تو گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ ضرورت کے تحت لگا سکتی ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے مسئلہ پوچھا کیوں گیا۔ بعض لوگ پاؤں کے، یہ جو جھوٹے صوفی بنے ہوئے، جھوٹے جاہل صوفی جن پر ہر وقت شیطان کا غلبہ ہے، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جاہل صوفی، جاہل پیر، جھوٹے پیر، یہ بڑے اپنے آپ کو جناب شیطانی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے نا بڑا متقی بننا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک بات بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں جی پاؤں پہ مہندی لگا کے تم بے ادبی کرتے ہو مہندی کی۔ پوچھا گیا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا نبی علیہ السلام نے اس کو داڑھی پہ لگایا، تم پاؤں پہ لگاتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی پہ لگایا۔ ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، اگر کوئی حدیث پیش کر دے گا تو ہم رجوع کر لیں گے۔ سرکار جب دنیا سے پردہ فرما کے جا رہے ہیں، چند بال سفید، روایت میں جو ہے پوری داڑھی مبارک میں چند بال کیا تھے؟ اللہ جانے 7 تھے، 13 تھے یا 19 تھے۔ 7، 13 یا 19 کے لیے مہندی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صحابہ کہہ رہے ہیں سفید تھے۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اگر کوئی حدیث لے آئے، کیونکہ ہم پوری شریعت پر مہارت کا دعویٰ تو ہم نہیں رکھ رہے، اگر کوئی حدیث سامنے لے آئے یا آ جائے تو ہم اسے رجوع کر لیں۔ بالفرض ایسی حدیث مل جائے کہ سرکار نے مہندی کو کہاں لگایا، اور یہ جھوٹے صوفی کہتے تم اس کو پاؤں پہ لگاتے ہو، تو میں کہتا ہوں سرکار نے پاک پانی کو پیا کہ نہ پیا؟ اونچی بولو، اور یار بولو۔ پھر اس پانی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، پھر تو پانی کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اور جھوٹے صوفی ہو، تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا، اگر ایسی باتوں کی طرف آؤ گے تو زندگی گزارنا ہی محال ہو جائے گا، زندگی گزارنا ہی۔ پھر جس چیز کو سرکار نے استعمال کیا ہو، آپ پھر اس کو اپنے جسم کے کسی عضو پر استعمال نہیں کر سکتے، پھر تو بے ادبی ہو جائے گی۔ سرکار نے اس کو استعمال کیا، سرکار نے جو زمین سے پاک پانی نکلتا ہے صاف، اس کو نوش فرمایا کہ نہ فرمایا؟ تو اب جو پانی نکل رہا ہے آپ اس کے ساتھ غسل بھی کریں، آپ اس کے ساتھ ناپاک کپڑے بھی پاک کریں، آپ اس کے ساتھ گندگی بھی دھوئیں، آپ اس کے ساتھ استنجا بھی کریں۔ یہاں جھوٹے صوفی کو نہیں نظر آئے کہ یار اس پانی کو تو سرکار نے پیا تھا، تو کیا ہو رہی ہے؟ بے ادبی۔ یہ صرف شیطنت ہے۔ اسلام اس طرح کی گمراہیوں کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں یہ تب تمہاری بات درست ہوتی جب ایسا پانی جس سے سرکار نے پیا ہوتا، جس سے سرکار نے، اور آپ کا بچا ہوا مبارک پانی مل جاتا، یا ایسا پانی یا ایسا کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال کی کہ جس کو سرکار کے جسم سے کسی طرح نسبت ہو جاتی، اب جو اس کا ادب و احترام نہ کرتا گستاخ ہوتا۔ اب جو اس کا ادب و احترام نہ کرتا وہ کیا ہوتا؟ تم جن سے پانی کو لے کے کھڑے ہو جاؤ تو پھر تو دنیا والے سارے ہی مر جائیں۔ جس پہ غسل فرض ہو جائے تم کو نہیں، اس پانی کو سرکار نے پیا، نجاست دور کرنے لگے ہو۔ جس کے کپڑے میں پاک ہو جائے تم کو بے ادبی کرنے لگے ہو۔ اس پانی کو تو سرکار نے پیا تھا، تم کپڑے دھونے لگے ہو۔ یہ سب جہالت، یہ سب کیا ہے؟ ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب، صلوا علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھ رہے ہیں
حدث اصغر سے مراد کیا عام حالت کا وضو ہے؟ حدث اصغر کا معنی ہے وضو کا ٹوٹ جانا. حدث اصغر کا کیا معنی ہے؟ ایک بندہ باوضو ہے. ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ اکثر احباب مسجد میں باوضو ہی بیٹھے ہیں، ہم مائیں بہنیں بھی. اب ہم میں سے جس وقت کسی کا وضو ٹوٹے گا، جس وقت کسی کا، تو کہیں گے اس کو حد سے اصغر لاحق ہو گیا ہے، اس کو حد سے اصغر. اسی طرح جب غسل کسی پہ فرض ہو جائے گا تو کہیں گے اسلام کی روشنی میں اس پر حد سے اکبر لاحق ہو گیا. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز میں برے خیالات آتے ہیں. اس کے لیے 2 وظیفے ہیں، کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ درستگی ہو جائے گی. نمبر 1 تعوذ شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ برے خیالات دور ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب. سوال، ایک شخص بیوٹی پارلر میں جا رہا ہے پلکنگ کروانے، اور دوسرا اس کا راہبر و رہنما بنا ہوا ہے. دوسرا اس کا راہبر و رہنما بنا ہوا ہے جو کہتا ہے یار تجھے نہیں پتا تو چلو میں لے چلتا ہوں، میں کروا دیتا ہوں. سائل نے پوچھا یہ جو کہہ رہا ہے میں کروا دیتا ہوں، اس کو بھی برابر کا گناہ ہے؟ جی ہاں، اس کو بھی برابر کا گناہ ہے. کرنے والا، کروانے والا، جو مشورہ دینے والا ہے، وہ جو لے کے جانے والا ہے، وہ جو پیسے دینے والا ہے، وہ سب برابر کے شریک ہیں، سب کے سب برابر کے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. یہ کسی بہن نے نا یا کسی بھائی نے سیدہ خاتون فردوس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے متعلقہ کتاب کا نام پوچھا ہے. خاتون جنت کتاب کا کیا نام ہے؟ خاتون جنت. مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہے. آپ اس کو فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن سے بھی آپ کو مل جائے گی، امی پور بازار سے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اس کو لے لیں. اس میں سیدہ خاتون سلام اللہ علیہ کی فضیلت، آپ کی سیرت، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، بہت کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہاں ملے گا. صلو علی الحبیب. قسمت پرچیاں لیتے ہیں بچے. سوال آیا ہے 5 روپے کی پرچی لی تو 50 روپے نکل آئے. اس پہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، پھر جواب ملے گا. کیا ہر پرچی پہ کوئی نہ کوئی انعام ہوتا ہے یا خالی بھی ہوتی ہیں؟ اسلام کی روشنی میں یہ پرچی سسٹم جوا ہے اور کبیرہ گناہ ہے. کون سا گناہ ہے؟ جوا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اور کبیرہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو مختلف تاریخوں میں یہ موبائل کمپنیوں کے جو نیٹ ورک ہے نا، کال کرنے والے جو نیٹ ورک، مثلا یو فون ہو گیا، ٹیلی نار، فلاں بلا فلاں بلا، یہ آپ کو مختلف جوئے کی صورتیں پیش کرتے رہتے ہیں. وہ یہی صورت ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ 10 روپے میں اتنے ہزار کا بیلنس جیتو،
3 روپے میں فلاں چیز جیتو، آپ کا نام آ گیا ٹھیک، ورنہ 3 روپے، یہ بھی جوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کام سے بھی بچو۔ البتہ حال ہی میں یوں فون کی ایک آئی تھی آفر کہ اتنے کا لوڈ کراؤ تو تمہاری 1 انٹری ہو جائے گی، وہ کوئی کار وغیرہ میرے خیال میں دینا چاہتے تھے، بازریہ قرآن دازی، اتنے کا لوڈ کراؤ تو اتنی انٹری ہو جائیں گی۔ یہ جوا نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز۔ کوئی اپنے کام کو چلانے کے لیے اگر انعام دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک پیٹرول پمپ والا کہتا ہے جو ہم سے 10 لیٹر پیٹرول لے گا ہم اس کو ساتھ 10 روپے کی ٹافیاں بھی کھلائیں گے، تو یہ شرن جائز ہے۔ یہ شرن کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک بندہ ہا قوف کاف تا اور طا تا اور سین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ وہ فرق کرنے والے سے جا کے سیکھے۔ یہ سیکھنا فرض عین ہے، یہ سیکھنا فرض ہے، فرق کرنے والوں کے پاس جا کے سیکھے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سیکھ کر شریعت پر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔